بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم کچھ فعل یعنی جس کو ورب کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو عربی زبان کا کلمہ ہے اس کے 3 گروپس ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں ہم پچھلے 10 لیکچرز میں کافی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہوگا۔ آج سے ہم فعل یعنی ورب کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ ورب جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ یا گروپ ہے کسی بھی لینگویج کا، اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انگلش میں ورب کیا ہوتا ہے؟ گو، وینٹ، گون۔ تو یہ جو وربز ہیں انگلش کے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، پھر پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی جو وربز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گیا، وہ آیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم نے ورب یا فعل کی ایک تھیوریٹیکل ڈیفینیشن کرنی ہو، جس طرح ہم نے اسم میں اس کی ڈیفینیشن کی تھی، تو وہ یہ ہے کہ کسی کام کا ہونا یا پایا جانا وہ ظاہر ہوتا ہے، اور کسی وقت یا ٹائم کی قید کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جاتا ہے، یا وہ گیا، یا وہ جائے گا، تو اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کوئی کام کر رہا ہے، یعنی کام کا ہونا اس میں پایا جا رہا ہے، اور اس کی ٹائم کے ساتھ ایک پابندی ہے، یا وہ پاسٹ میں گیا تھا، یا وہ اب جا رہا ہے، یا فیوچر میں جائے گا۔ تو ورب ہر وہ چیز، ہر وہ کلمہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کوئی کام ہو رہا ہے کسی ٹائم فریم میں، اس کو ہم کہیں گے یہ ورب ہے یا یہ فعل ہے۔ اچھا، انگلش، اردو اور باقی لینگویجز میں فعل کی 3 فارمز ہوتی ہیں: پاسٹ ٹینس جس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں، پریزنٹ ٹینس فعل حال، فیوچر ٹینس فعل مستقبل۔ اب یہ 3 فارمز جو ہیں یہ عربی میں 2 فارم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عربی میں پاسٹ ٹینس تو رہتا ہے، فعل ماضی، لیکن فعل حال اور فعل مستقبل جو ہے وہ دونوں ٹینس مل کے ان کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع۔ فعل مضارع یہ دونوں ٹائم فریمز حال والے اور مستقبل کو کور کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے یہ ہم انشاءاللہ العزیز فیوچر میں ڈسکس کریں گے جب اس کی باری آئے گی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم وربز کے بارے میں کچھ اور بات کریں، ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عربی زبان میں ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی روٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا کوئی مادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگلش میں گو جو ہے وہ اسٹینڈ الون موڈ میں یوز ہوتا ہے، مطلب ہے اس کا جانا، اور اس سے کوئی 10، 20، 5، 7 لفظ نہیں بنتے۔ گو، وینٹ، گون۔ کوئی اور انگلش کا بھی آپ لفظ لے لیں گے، فعل کسی قسم کا بھی، فار ایگزامپل ریڈ، 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 تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی روٹ ورڈز نہیں ہیں، یہ اسٹینڈ الون موڈ میں وربز ہیں، ان کے سرٹن ٹینسز ہیں، وہ یوز ہو جاتے ہیں۔ ویئر عربی کے اندر اتنی فصیح اور اتنی یہ وسیع زبان ہے کہ اس میں ایک روٹ ورڈ ملے گا آپ کو، اور اس سے کئی لفظ بنیں گے، کئی میننگز نکل آئیں گے، اور ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے جس سے آپ لفظ کو ٹریس کر لیتے ہیں۔ تو ہم اس طرح شروع کرتے ہیں، اس کو مادہ بھی کہتے ہیں یا اس کو روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کتبہ، قاف، تا، با، یہ 3 حرف جو ہیں یہ مل کے along with حرکات، اوپر ان کے حرکات ہیں، کاف کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر زبر ہے، یہ کتبہ کا جو لفظ بنا ہے 3 حروف کو ملا کے اس فارم میں،
یہ ایک روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے اس نے لکھا. ہی روٹ. یہ پاسٹ ٹینس کا ایک روٹ ورڈ ہے. اسی طرح ضربا، یہ اس کا مطلب ہے اس نے مارا. یہ پاسٹ ٹینس کا پاسٹ ٹینس میں ایک روٹ ورڈ ہے ضربا. پھر سمعا، اس نے سنا. قرأ، اس نے پڑھا. تو خرجا، وہ باہر نکلا. یعنی 3 حروف مل کے ایک لفظ بن رہا ہے اور ان کے اوپر حرکات دی جا رہی ہیں. تو اس طریقے سے یہ 3 حروف پر مشتمل ایک روٹ ورڈ عربی میں بنتا ہے اور اس کی پہلی فارم ہمیشہ پاسٹ ٹینس ہوتی ہے. بڑی کنوینئنٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% وربز جو ہیں عربی میں وہ ان روٹ ورڈز سے ہی نکلتے ہیں اور اس کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں جوں جوں آپ عربی کی زیادہ کمپریہنشن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. جیسے باقی زبانوں میں بھی جوں جوں زیادہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں تو مختلف شاخوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ 3 حروف میں بنے ہوئے لفظ سے بنتی ہے. اس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں فعل ثلاثی مجرد. یعنی ورب کی جب ہم بات کر رہے ہیں، ایسا ورب، ایسا فعل جو 3 حروف پر مبنی ہے. ثلاثی کا مطلب ہے 3 سے کم نہیں. یہ یاد رکھنا ہے کہ روٹ ورڈ کبھی بھی 3 حروف سے کم کا نہیں بنے گا. آلویز منیمم 3 حروف ہوں گے. اچھا، اب اس کو کہیں گے فعل ثلاثی مجرد. مجرد کا مطلب ہوتا ہے صرف، یعنی صرف 3 حروف والا ورب. صرف اس لیے لگایا گیا کہ نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں پیشی ہے، نہ اس میں 4 حرف ہیں نہ اس میں 2 حرف ہیں. فکس پرنسپل بن گیا کہ عربی زبان میں جتنے بھی وربز آپ یوز کریں گے، جتنے فعلز کی بات ہوگی، ان کا ایک روٹ ورڈ ہوگا جو 3 حروف سے بنا ہوگا. وہ پاسٹ ٹینس میں ہوگا. اس میں نہ 2 حروف ہوں گے نہ 3 سے زیادہ ہوں گے اور اس کو ٹرم کریں گے ہم فعل ثلاثی مجرد. یعنی ایسا ورب جو صرف 3 حروف سے بنا ہوا ہے اور وہ پاسٹ ٹینس میں ہے. اور جتنے وربز عربی میں آپ دیکھیں گے وہ 99% اس مادے سے نکلیں گے. جب وقت آئے گا، جب ٹائم آئے گا آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کا، جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے کسی سٹیج پہ کہ کیا 4 حرف والا بھی ہو سکتا ہے، 5 والا بھی روٹ ورڈ ہو سکتا ہے، تو اس وقت ہم بات کریں گے کہ کیا کوئی ایکسیپشنز ہیں یا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوتی ہے. اس وقت ہم صرف اپنے آپ کو فوکس کر لیں گے کہ چونکہ 99% وربز کا مادہ ثلاثی مجرد ہے، لہٰذا یہ فعل ثلاثی مجرد کو ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہماری بنیاد مضبوط بن جائے گی تو انشاءاللہ العزیز آگے ایڈ آن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. تو مختصر چیز یہ میں نے کہی آج ابھی تک کہ فعل جو ورب ہے اس کے 2 زمانے ہوتے ہیں عربی میں، فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل مضارع جو ہے وہ فعل حال اور فعل مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو کور کرتا ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کی کہ جتنے بھی وربز ہیں 99% کا جو روٹ ہے مادہ وہ فعل ثلاثی مجرد ہوتا ہے. یعنی ایسا فعل جو پاسٹ ٹینس میں ہو اور اس کے 3 حروف ہوں، نہ کم نہ زیادہ. تو مثالیں میں نے دیں، فار ایگزامپل ضربا، یہ روٹ ورڈ ہے کسی کا، اس سے ہی بنے گا، بہت کچھ بنے گا. کتبا، جلسا، سمعا، خرجا، دخلا. اچھا، یہ بات یہاں مکمل ہوئی. اب نیکسٹ چیز جو بتانی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ جو روٹ ورڈ ہے ثلاثی مجرد کا پاسٹ ٹینس کا، اس میں آلویز وداؤٹ ایکسیپشن اس کے پہلے حرف کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی، اور اس کے آخری حرف کے اوپر بھی ہمیشہ زبر ہوگی، یعنی کاف، تا اور بے، یہ جو تین حرفین میں پہلے اور آخری میں ہمیشہ زبر ہوگی۔ اور جو سینٹر والا ہے، کئی ایسے ہوں گے جن پہ زبر ہوگی، کچھ پہ کسر ہوگی، کچھ پہ پیش ہوگی، زیادہ تر زبر ہوتی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ اصول ہے، لیکن کبھی یہ بدلے گا۔ تو کتبہ میں زبر ہے، ضربہ میں زبر ہے، سمع آپ نے دیکھا سین اور میم اور سین اور عین میں زبر ہے لیکن میم کے نیچے زیر آ گئی۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ میم یا جو سینٹر والا ہے اس پہ زبر زیر ہوگی یا پیش ہوگی؟ یہ وقت کے ساتھ جب ووکیبلری بلڈ ہوگی، جیسے آپ انگریزی یاد کی، گو وینٹ گان، کم کیم کم، ریڈ ریڈ ریڈ، یہ بھی تو آپ لوگوں نے یاد کی نا وقت کے ساتھ ساتھ، تو اسی طرح ان کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ روٹ ورڈ ہمیشہ ماضی واحد غائب کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی سنگولر، یہ کتبہ جو ہے یہ سنگولر ہے اور تھرڈ پرسن میں ہے، غائب میں ہے، تو یہ بنیاد ہوتی ہے، یہ روٹ ورڈ یا مادہ ہمیشہ اس شکل میں ہوتا ہے، اس سے ہر چیز بنتی ہے۔ آگے کیسے بنتی ہے وہ ہم انشاءاللہ العزیز جو آگے بڑھیں گے تو آپ بتائیں گے۔ اچھا، فعل میں ایک دوسری چیز جو آپ بتانی ہے، ایک تو بھی ابھی تک میں نے آپ کو بیسیکلی روٹ ورڈ کا کانسیپٹ بتایا ہے، اب جو دوسری چیز آپ کو بتانی ہے، عربی زبان میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں چیز فلاں وزن پہ ہے، فلاں لفظ فلاں وزن پہ ہے۔ یہ وزن کیا چیز ہے؟ عربی دانوں نے یہ کیا کہ ایک لفظ چن لیا ایٹ رینڈم، اور اس لفظ کے حروف ہیں فا، عین، لام، فعلا۔ فعلا، فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، چونکہ ورب اور فعل اس کا مطلب ہی یہ ہے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، تو انہوں نے ایٹ رینڈم ایک ایسا لفظ چن لیا کہ اس سے ورب ریفلیکٹ ہو، یعنی کام کا کرنا یا ہونا۔ They could have picked up some other word also, but take it کہ انہوں نے ایک ترازو ایسا چنا، وینگ مشین اس کو کہہ لیں آپ، کہ جس کے تین حرف ہیں، فا اینڈ لام، فعلا۔ تو یہ جو فعلا ہے نا، فعلا یہ وہ وزن ہے جس کے اوپر روٹ ورڈ کو تولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو وزن ہے، ایک وزن ہے فعلا، یعنی بیسک میئر ہے یہ، تو اس کے نیچے ضربا، خرجا، دخلا، یہ بالکل جس طرح شعر و شاعری میں ہم کہتے ہیں نا جی، ایک بند ہے اور اس کے اینڈ پہ جو لفظ ہیں وہ بڑے سیکوینس کے ساتھ، ردم کے ساتھ آ رہے ہیں، امین، سمین، یمین، یعنی اینڈ پہ ختم ہو رہا ہے ایک خاص ردم کے ساتھ، تو ویسے ہی یہ جو فعلا ہے اس کے ساتھ جو بھی ردم کے ساتھ نیچے لفظ آ رہے ہیں، ہم کہیں گے یہ فعلا کے وزن پر ہیں۔ مثلا کتبہ جو ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے، اور کہیں گے ہم یہ کہ جو کتبہ کا کاف ہے وہ فا کلمہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ فعلا اگر اوپر آپ لکھیں نا، فا، فے، این، لام، تین حرف ہے نا یہ، تو ان کے نیچے کاف تے بے لکھ دیں، وہ بھی تین حرف ہیں۔ کاف چونکہ فے کے نیچے آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کاف حرف جو ہے وہ فا کلمہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تا جو ہے وہ عین کلمہ کو کرتا ہے ریپرزینٹ، اور بے جو ہے یا با وہ لام کلمہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ ٹرمنالوجیز جو ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اور سمجھتے جائیں گے، لیکن اس وقت جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فعل کے بارے میں دو چیزیں میں نے اس وقت تک ڈسکس کی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے اور اس کا کانسیپٹ کیا روٹ ورڈ کا، اور اس روٹ ورڈ کو فعلا کے وزن پہ کس طریقے سے میئر کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب کمبائنڈ ہوتی ہیں
ان دونوں چیزوں کو کمبینیشن بنتا ہے تو اس سے جو وربز ہیں وہ کسی شیپ پہ آتے ہیں. تو آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم اگر اتنا ہی ذہن میں رکھ لیں کہ فعل ماضی میں جو فعل ثلاثی مجرد ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور جو وزن کا کانسیپٹ ہے کمبینیشن اس کے ساتھ کرنے کا وہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے ہماری بنیاد انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی.